السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے خلیج اور مشرق وسطی کے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکاتی اقدام تجویز کیا ہے۔ امریکی کانگریس کے سینئر ارکان نے مشرقی وسطی میں امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی فعال کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر خزانہ نے صوبائی حکومتوں کو ان کے مالی چیلنجز سے نمٹنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں جدت، صنعتی ترقی اور عوام سے عوام کے رابطے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر سرمایہ کاری بورڈ نے چینی کمپنیوں کو اپنی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملک واپس بھجوانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ کابینہ نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے تحت 98 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری دے دی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے دوران عملے کے تقریباً 400 ارکان کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے ہندوتوا پر مبنی بیانیہ مسلط کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے نے اتوار تک ملک کے مختلف حصوں میں موسلا دھار بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے خلیج اور مشرق وسطی کے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکاتی اقدام تجویز کیا ہے۔ اس اقدام پر اتفاق رائے آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے فوری طور پر جنگ ختم کرنے پر زور دیا اور تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی امداد جنگ سے متاثر تمام علاقوں تک پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ دونوں ممالک نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل حل ہے۔ چین اور پاکستان مذاکرات شروع کرنے میں متعلقہ فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تمام فریق تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں اور ان مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں نے تنازع کے فریقوں سے شہریوں پر حملے فوری طور پر بند کرنے اور عالمی انسانی قانون کی مکمل پابندی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے توانائی، ڈی سیلینیشن اور بجلی کے تنبیات اور جوہری بجلی گھروں میں جیسے پرامن جوہری انفراسٹرکچر سمیت اہم بنیادی ڈھانچے پر حملہ نہ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے حوالے سے چین اور پاکستان نے فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں اور عملے کے ارکان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، شہری اور تجارتی جہازوں کو جلد اور محفوظ انداز سے گزرنے کی اجازت دیں اور اپنائے ہرمز کے ذریعے معمول کی ترسیل کو جلد از جلد بحال کریں۔ انہوں نے حقیقی کثیر الجہتی نظام پر عمل کرنے اور اقوام متحدہ کی بالادستی کو مشترکہ طور پر مضبوط کرنے کی کوششوں پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے اقوام متحدہ کا منشور اور عالمی قانون کے مقاصد پر مبنی قیام امن کے جامع لاہ عمل اور دیرپا امن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں چاروں وزراء خارجہ کی ملاقات کے لیے پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران کی جانے والی مہمان نوازی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان ترکی دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
امریکی کانگریس کے سینئر ارکان نے مشرقی وسطی میں امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے فعال کردار کی تعریف کی ہے۔ اپنی ایکس ٹائم لائن پر کانگریس کے پاکستان کوکس کے شریک چیئرمین جیک برگمین نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ایک رکن ریان زنگکے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر امن مذاکرات کی میزبانی اور امریکی تجاویز پیش کرنے میں پاکستان کے اقدام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران بالواسطہ بات چیت پاکستان کے پیغامات کے ذریعے ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے لیے تہران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مستقبل قریب میں کوئی معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران کی توانائی کی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دے گا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے علاقائی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایران پر حملے بند کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کے امریکی منصوبوں کا مقصد تیل اور گیس کے وسائل پر مزید کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے کہ ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر رہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مشرق وسطی میں جنگ وسیع تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور موجودہ علاقائی صورتحال کی روشنی میں کفایت جاری کے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں موجودہ حالات میں معاشرے کے کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو صوبوں سے مشاورت کے بعد حتمی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اہم اقدامات کیے ہیں اور اس سلسلے میں کوششیں جاری رہیں گی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتیوں کے ساتھ ساتھ کفایت جاری اور بچت کے مختلف اقدامات کے ذریعے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بروقت فیصلوں نے ملک کی طلب کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب ذخیرے کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی اور انہیں صوبے کو درپیش مختلف معاشی اور مالیاتی مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہوئی۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعلیٰ کو تمام جائز مسائل کے حل کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور صوبائی حکومتوں کو ان کے مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں جدت صنعتی ترقی اور عوام کے درمیان رابطوں پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سی پیک منصوبہ کار کرنے والے سرکردہ پاکستانی اور چینی عملے کے لیے سالانہ ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے انسانی وسائل کی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو وطن واپس آ کر ترقیاتی اقدامات کے تحت قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زے ڈونگ نے دونوں ممالک کے مفاد کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے چینی کمپنیوں کو اپنے صنعتی یونٹس پاکستان منتقل کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ دعوت آج اسلام آباد میں کونلن گروپ اور اوسس گروپ کے چینی وفد سے ملاقات کے دوران دی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تیز تر اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر کونلن گروپ اور اوسس گروپ نے زراعت، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی اپنے وطن واپسی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نادرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی فوری نشاندہی یقینی بنائی جائے اور ایسے افراد کو قومی ڈیٹا بیس سے نکال دیا جائے۔
محسن نقوی نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں نادرا کی خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے. انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت کی ہے. اس موقع پر بتایا گیا کہ نادرا نے خدمات کی فراہمی میں بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. شناختی کارڈ سے متعلق امور کے حل کے لیے 30 دن کا دورانیہ مقرر کیا گیا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے تعاون سے فوت شدہ افراد کے ناموں سے جاری کی گئی موبائل سموں کو بند کیا جا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطوں کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے جامع، مربوط اور عوامی نوعیت کی سوچ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی حوالے سے انتہائی خطرات سے دوچار ممالک میں شامل ہونے کے باعث طوفانی بارشوں، برفانی جھیلوں کے پھٹنے سے سیلاب اور شدید موسم کا سامنا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ سیٹلائٹ نظام، ڈرونز اور اعداد و شمار کی بروقت فراہمی سمیت جدید ٹیکنالوجی قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے انسانی زندگی، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت کے حامل ماحول دوست نظام کی تعمیر کی خاطر جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے اور ادارہ جاتی لاہ عمل کو مضبوط بنانے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا. پاکستان کے بیرون ملک 40 مشن سمیت غیر ملکی سفراء، مشن کے نائب سربراہان اور سینئر سفارتکاروں پر مشتمل 65 ممالک سے تعلق رکھنے والے مندوبین نے آج اسلام آباد میں NDMA ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہیں پاکستان کے فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ فریم ورک کے بارے میں بریفنگ دی گئی. NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے آفات کے خطرے کو کم کرنے میں بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کی طرف پاکستان کی منتقلی کا ایک جامع جائزہ پیش کیا. آنے والے معزز مہمانوں نے آفات سے نمٹنے کے فعال نظام میں پاکستان کی پیش رفت کو سراہا اور موسمیاتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے، علاقائی تعاون اور معلومات کے تبادلے کی اہمیت کو تسلیم کیا. صنعتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کسانوں اور برآمد کنندگان کو جدید طریقہ کار اور مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں کسان اتحاد کے اعلیٰ سطح کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سمیڈا اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرے گی. کسان اتحاد کے صدر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان میں محفوظ کرنے اور پیکنگ کی جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پھلوں اور سبزیوں کی ایک خاصی بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے. پاکستان اور رومانیہ نے بحری روابط بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل شاہد احمد، رومانیہ کی پورٹ آف کانسٹینٹا ایڈمنسٹریشن کے جنرل مینیجر میہائی ٹیوڈوریسکو نے یادداشت پر دستخط کیے. دستخطوں کی تقریب آن لائن ہوئی جس میں پاکستان میں رومانیہ کے سفیر ڈان اسٹرینیسکو، دونوں ممالک کی وزارت خارجہ اور ٹرانسپورٹ کے نمائندوں اور پاکستان رومانیہ بزنس کونسل نے بھی شرکت کی. مفاہمت کی یادداشت کراچی پورٹ اور بحیرہ اسود میں پورٹ آف کانسٹینٹا کے درمیان بحری رابطے بڑھانے کے مشترکہ ہدف کی عکاسی کرتی ہے، جس سے جنوبی ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت مزید مؤثر ہوگی. اس سے پاکستان کے بحری شعبے اور معیشت کو ترقی دینے کی کوششوں میں بھی مدد ملے گی اور یورپی یونین کے لیے ایک اہم لاجسٹک راہداری کے طور پر رومانیہ کے کردار کو تقویت ملے گی. کراچی اور کانسٹینٹا کے درمیان رابطوں میں اضافے سے پاکستان اور رومانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے. لاہور کے ایک انتخابی ٹریبیونل نے N127 سے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے. یہ درخواست ملک ظہیر عباس کھوکھر نے دائر کی تھی. انتخابی ٹریبیونل نے ان کی درخواست کو غلط، ناقابل سماعت اور بے بنیاد قرار دے دیا. ملک ظہیر عباس کھوکھر نے بار بار کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. وہ اپنے حق میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے. سندھ کی صوبائی کابینہ نے پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت 98 اسکیموں کے لیے 4 ارب 33 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے. یہ پیشرفت کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران ہوئی. وزیر اعلیٰ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی. خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے باعث کم از کم 18 افراد جاں بحق اور 72 زخمی ہو گئے. خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 14 بچے، 1 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں. ادھر قومی ہنگامی امدادی ادارے نے اتوار تک ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی اور موسلادھار بارش کا انتباہ جاری کیا ہے.
NDMA کی جانب سے جاری کیے گئے انتباہ کے مطابق متوقع موسلادھار بارشوں کی وجہ سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے حساس علاقوں اور گردنواح کے علاقوں میں برفانی جھیل کے پھٹنے سے اچانک سیلاب، مٹی کے تودے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے سیکرٹری تعلیم عثمان احمد نے اعلان کیا ہے کہ علاقے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کل کھلیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اسکولوں میں بچوں کی حاضری یقینی بنائیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور 7 دیگر مسلم ممالک نے نمازیوں کو مسجد اقصی تک رسائی سے روکنے سمیت مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے بیت المقدس میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی اسرائیلی کوشش کی مذمت کی اور اسے مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں جو عبادت گاہوں تک بآسانی رسائی میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ وزیر خارجہ نے غاصب اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجد اقصی الحرم الشریف کے دروازے فوراً کھولے، مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر تک رسائی کی پابندیاں ہٹائے اور مسلمانوں کی مسجد تک رسائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے گریز کرے۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ایک مضبوط موقف اپنائے جو اسرائیل کو مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات میں جاری خلاف ورزیوں اور غیر قانونی طرز عمل سے روکنے پر مجبور کرے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 72,200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیراتی ادارے کے سربراہ نے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی کی جنگ کے دوران اپنے عملے کے 390 سے زائد اراکین کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جنیوا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشرق قریب میں ادارے کے سبکدوش ہونے والے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے عملے کے اراکین کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے ماہرین کا ایک اعلیٰ سطح کا پینل تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ لبنان کے جنوبی حصوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کے قومی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے ضلع طائر کے ایک قصبے اور قاسمیہ کے علاقے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے سیاسی دباؤ، ثقافتی پابندیوں اور ظالمانہ قوانین کے استعمال کے ذریعے مسلم اکثریت والے علاقوں میں ہندوتوا پر مبنی بیانیہ مسلط کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ وندے ماترم لگائیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرکاری مہمات بین الاقوامی سطح پر متنازع علاقے میں ہندوتوا نظریے کے نفاذ کے لیے BJP حکومت کی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس صورتحال پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری تقریبات میں وندے ماترم کو فروغ دینے سمیت ہندوتوا نظریے کو نافذ کرنا اس علاقے کی شناخت اور اس کے الگ ثقافتی اور مذہبی کردار کو تبدیل کرنے کی دانستہ کوشش کی عکاسی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاکتوں، گرفتاریوں اور طویل نظر بندیوں کے باوجود بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ ادھر جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک خط میں اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا کہ وہ سیدہ آسیہ انترابی سمیت کشمیری خواتین کارکنوں کو سخت قوانین کے تحت سزا سنائے جانے کا نوٹس لے اور اس فیصلے کو اختلاف رائے کو خاموش کرنے کی کوشش قرار دیا جائے۔ ہیٹی میں آرٹی بونائٹ کے علاقے میں پیٹریٹ ریویر کے قریب گینگ کے ارکان کے حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈیفینشورز پلس رائٹس گروپ نے کہا کہ علاقے میں مسلح گروہوں کے چھاپوں کی وجہ سے تقریباً 6000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ ایونٹ کا اگلا میچ کل لاہور میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ کراچی کنگز 2 میچ جیت کر پاکستان سپر لیگ 11 کی پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ لاہور قلندرز 2 میچ کھیل کر 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ ملتان سلطانز، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 2 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ راولپنڈیز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین اس کے بعد کی پوزیشنز پر ہیں۔ لاہور قلندرز کے اوپنر بلے باز فخر زمان کو ٹورنامنٹ کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پاکستان سپر لیگ 11 کے 2 میچز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اتوار کو قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان میچ ایک واقعے کے بعد فخر زمان کی معطلی کی تصدیق کی ہے۔ فخر زمان کو آخری اوور میں گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر جرمانہ کیا گیا۔ فخر زمان نے الزام سے انکار کیا، لیکن میچ ریفری روشن مہنامہ کی جانب سے سماعت کے بعد قصوروار پایا گیا۔ لاہور قلندرز کا اگلا مقابلہ جمعے کو ملتان سلطانز، آئندہ ماہ کی 9 تاریخ کو اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ لاہور قلندرز نے شاہین آفریدی پر سیکیورٹی حدود کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ فرنچائز نے کہا ہے کہ مکمل داخلی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ہوٹل کا واقعہ مبالغہ آرائی پر مبنی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ یہ کارروائی احتساب اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی، جبکہ ٹیم نے سیکیورٹی پروٹوکول کے احترام پر زور دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سینٹرل کانٹیکٹ کے قوانین اور ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کریں۔ پی سی بی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی پیش کی منظوری کے بغیر کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ سیاسی مواد کی سختی سے ممانعت ہے اور مینیجرز کو بھی تعمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے جن کی مالیت 1 کروڑ روپے سے شروع ہو سکتی ہے۔ آچینہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں اے ایف سی ایشین کپ سعودی عرب 2027 کوالیفائر گروپ ای کے میچ میں میانمار نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ گروپ میں میانمار کے 4 میچ جیت کر 12 پوائنٹس ہیں۔ آپ سن رہے تھے کھیلوں کی خبریں اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 1900 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,48,743 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 434 ملین سے زائد سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 529 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 46 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 281 کمپنیوں کے حصص قیمتوں میں اضافہ، 137 میں کمی، جبکہ 61 کمپنیوں کے حصص قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 368 روپے 40 پیسے اور 369 روپے 6 پیسے، یورو 320 روپے 10 پیسے اور 320 روپے 67 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 36 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 50 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,10,461 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اردو کے معروف افسانہ نگار، مترجم، صحافی اور متعدد حوالہ جاتی کتب کے مصنف سید قاسم محمود کی 16ویں برسی آج منائی گئی۔ سید قاسم محمود 17 نومبر 1928 کو ضلع روہتک کے علاقے خرخودہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ماہنامہ افسانہ ڈائجسٹ، اسٹوڈنٹ اور سائنس میگزین کے نام سے مختلف جرائد کا آغاز کیا، جبکہ اسلامی انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا فلکیات، انسائکلوپیڈیا عجائبات اور انسائکلوپیڈیا پاکستانیہ بھی شائع کیے۔ وہ آج کے روز 2010 میں لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں یوم پاکستان کی تقریبات سے منسلک مقابلوں کی آخری تاریخ میں جمعرات تک توسیع کر دی گئی ہے، جس سے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ ان مقابلوں میں بچوں کا ویڈیو تقریری مقابلہ، تاریخی یادگاروں کی دستکاری کا مقابلہ اور کیک ڈیزائن کا مقابلہ شامل ہے، جس کے اندر
ای میل کے ذریعے کاغذات جمع کرائے جائیں گے۔ مزید معلومات اور سوالات کے لیے دلچسپی رکھنے والے شرکاء اور ان کے سرپرست PNCA سے 0345252508 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ PNCA پاکستان کے نوجوانوں میں فنون، ثقافت اور قومی ورثے کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور ان تخلیقی اور تعلیمی مقابلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ سن رہے تھے فن کی خبریں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گھٹنے کے منونی خطوط وحدانی ہائیڈروتھراپی اور ورزش گھٹنے کے آسٹریو آرتھرائٹس درد کو کم کرنے، سختی اور نقل و حرکت کو بہتر بنانے کے لیے ادویات کے بغیر سب سے مؤثر علاج ہے۔ جریدے PLOS ONE میں شائع ہونے والی یہ تحقیق تقریباً 10,000 مریضوں پر کی گئی، جس میں 12 مختلف علاجوں کا موازنہ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ یہ آسان کم لاگت والے طریقے الٹرا ساؤنڈ جیسے ہائی ٹیک آپشنز کو پیچھے چھوڑتے ہیں، جبکہ درد کی دوائیوں سے وابستہ خطرات سے بچتے ہیں۔ محققین طبی نگہداشت میں ان قابل رسائی علاج کو ترجیح دینے اور بہتر نتائج کے لیے امتزاج کی تلاش کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے محققین نے گہرین کو گروتھ ہارمون کے اخراج سے جوڑنے والے اعصابی سرکٹس کا نقشہ بنایا ہے، جس میں ایک فیڈ بیک لوپ کا پتہ لگایا گیا ہے جس میں نیند گروتھ ہارمون کو بڑھاتی ہے اور یہی ہارمون بیداری کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیل میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک گہری نیند جسم کو آرام دینے سے کہیں زیادہ کام کرتی ہے۔ یہ دماغ سے چلنے والے ایک طاقتور نظام کو چلاتی ہے جو گروتھ ہارمون کو کنٹرول کرتا ہے، پٹھوں اور ہڈیوں کی مضبوطی، میٹابولزم اور دماغی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نیند کس طرح جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مفید ہے اور نیند میٹابولک اور اعصابی عوارض کے علاج کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ یہ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت شمال مشرقی پنجاب، لاہور، قصور، پاک پتن اور گردنواں میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ خانیوال میں بھی اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 36، شہید بے نظیر آباد، جیکو آباد اور موجود داڑوں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 18، لاہور میں 31، کراچی میں 30، پشاور میں 29، کوئٹہ میں 22، مظفر آباد میں 28، گلگت میں 22، اسکردو میں 20، سری نگر میں 14، جموں میں 28، لیہ میں 9، پلوامہ میں 15، اننت ناگ میں 14 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، زیارت، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں معلم جبہ میں 46 ملی میٹر، جبکہ بالاکوٹ میں 27، پتن میں 23، کاکول میں 10، چترال میں 8، میرخانی دروش میں 5، آزاد کشمیر کوٹلی میں 46، راولاکوٹ میں 32، مظفر آباد میں 20، جبکہ پنجاب جیلم میں 29، مری میں 20، منگلا میں 18، راولپنڈی میں 9، اسلام آباد 0 پوائنٹ پہ 9، اسی طرح گجرات حافظ آباد میں 5، سیالکوٹ ایئرپورٹ اور چکوال میں 2، سیالکوٹ سٹی میں 1، گلگت بلتستان استول میں 7، گلگت میں 6، چلاس میں 4، خنزا اور بگروٹ میں 2، سکردو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ کالام میں 1 انچ برفباری بھی ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پاکستان اور چین نے خلیج اور مشرق وسطی کے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکاتی اقدام تجویز کیا ہے۔ امریکی کانگریس کے سینئر ارکان نے مشرقی وسطی میں امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے فعال کردار کی تعریف کی ہے۔ اور وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد رانجھا، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چانڈ، نیوز پروڈیوسر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔
اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عامر ہاشمی اور سونیا عدنان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔